کہ کتابیں عطا کی، اس کے بعد اللہ نے انبیاء کا وارث بھی چھوڑا اور اس سے بڑھ کر ایک جماعت کو بتایا۔ اور میں بات واضح کر دوں کہ جماعت سے مراد افراد نہیں ہوتے، جماعت سے مراد حق ہوتا ہے۔ اگر حق ایک آدمی کے ساتھ ہے تو وہ جماعت ہے، اور ہزاروں بھی ہیں لیکن حق سے دور ہیں تو اللہ اس کے رسول کے نزدیک وہ جماعت نہیں ہے۔ اس لیے حدیثوں کے اندر جہاں بھی الجماعہ کی بات آئی ہے اس سے مراد حق کی جماعت آئی ہے۔ محترم حاضرین، تو یہ بات ہم کو سمجھنی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو اور حق کے ماننے والوں کو کیا ہے، بالکل اس روئے زمین پر بنا کر رکھا۔ محترم حاضرین، بات اگر علماء کی جائے، یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جس آدمی کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اس کو عطا کرتا ہے۔ لہذا ایک عالم دین جو لوگوں میں خیر کا کام کرتا ہے، دین کی سمجھ اس کے پاس موجود ہے، تو اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا، اور جس آدمی کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہے اس کی عزت کرنا، اس کے مقام کو سمجھنا، یہ بڑی عظیم بات ہے۔ محترم حاضرین، بات اگر علماء کی جائے، یاد رکھیے ابن قیم رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب اعلام الموقعین کے اندر کہتے ہیں کہ العلماء ہم فی الارض بمنزلۃ النجوم فی السماء، کہتے ہیں کہ علماء زمین میں ان کا مقام وہی ہے جو آسمان میں ستاروں کا مقام ہے۔ جب تک یہ ستارے ٹمٹماتے رہیں گے یہ زمین روشن رہے گی، آسمان روشن رہے گا، ویسے ہی جب تک علماء دنیا میں رہیں گے یہ دنیا کیا ہے، ظلمت سے دور رہتے رہے گی۔ بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ، امام شافعی رحمہ اللہ علیہ، یہاں تک کہ حضرت اکرمہ، ان سب سے وارد ہے، یہ لوگ کہا کرتے تھے ان لم یکن الفقہاء اولیاء اللہ فلیس للہ ولی، کہتے ہیں کہ یہ علماء جو حق بات کو کہتے ہیں اگر زمین میں یہ اللہ کے ولی نہیں ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کا ولی کون ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی کون ہے۔ عبید اللہ بن جعفر رحمہ اللہ کہتے ہیں العلماء منار البلاد منہم یقتبس النور الذی یہتدی بہ، کہتے ہیں کہ علماء یہ زمین کے منابر ہیں، یہ نور کے وہ چشمے ہیں جن سے کیا ہے، روشنی پھوٹتی ہے۔ محترم حاضرین، ہر کسی انسان کو علماء کی عزت کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی علماء کی عزت نہیں کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ شریعت کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی کی بڑی مشہور حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، لیس من امتی من لم یؤجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ، کہ وہ آدمی ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہمارے منہج پر نہیں ہے، ہماری سنتوں پر نہیں ہے جو ہم میں سے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ یہاں بڑوں سے مراد عمر کے بڑے ہیں، اور جو ہم میں چھوٹوں کی عزت نہ کرے یہاں بھی عمر مراد ہے۔ وَيَعْرِفُ لِعَالِمِنَ حَقًّا، اور جو اپنے سے بڑے علم والوں کی یا عمومی طور پر علم والوں کی عزت نہ کرے۔ محترم حاضرین، علماء کی عزت کرنا یقیناً یہ بڑا ہی عجیب مرحلہ ہے۔ سلف صالحین کے بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ امام شعبی رحمہ اللہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، جب ایک جنازے میں شریک تھے تو ان کے خچر کو لایا گیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے خچر کے جو لگام تھا اس کو پکڑا، تو جیسے ہی حضرت زید بن ثابت نے دیکھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے قریبی رشتہ دار ہیں وہ ایسا کر رہے ہیں، تو کہا کہ آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ ہمارے لیے ایسا کریں، آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے۔ تب حضرت ابن عباس نے کہا ہَكَذَا يَفْعَلُ بِالْعُلَمَاءِ وَالْكُبَرَاءِ، کہنے لگے کہ ایسا ہی معاملہ علماء کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ قرآن کے حامل تھے اور یہ مفسر قرآن ہے۔ قرآن کو جاننے والا، اسے سمجھنے والا مفسر قرآن سے افضل ہوتا ہے، قرآن کا علم رکھنے والا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تھا تو قرآن مرتب نہیں تھا۔ آج جس قرآن کی ترتیب کو ہم جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے تک یہ ترتیب ایسی نہیں تھی۔ قرآن جیسے اترا، مثال کے طور پر سب سے پہلی سورت کون سی اتری؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، جو 30ویں پارے میں موجود ہے۔ جب ہم قرآن کی ترتیب پڑھتے ہیں تو قرآن کی ترتیب کیسے؟ پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، جبکہ سورہ بقرہ نازل ہونے کے اعتبار سے 83 نمبر پر ہے، اس سے پہلے 82 سورتیں نازل ہو چکی تھی۔ یہ ترتیب کیسے بدلی گئی؟ جب اللہ کے نبی کے انتقال سے 6 مہینے پہلے رمضان آیا تھا، اس سال قرآن کی ترتیب کو بدلا گیا تھا۔ اس لیے آپ نے اکثر حدیثوں میں سنا ہوگا کہ جب رمضان کا مہینہ ہوتا حضرت جبرائیل آتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا مدارسہ کراتے، لیکن جس سال آپ کا انتقال ہوا حضرت جبرائیل نے 1 نہیں 2 مرتبہ مدارسہ کرایا، کیونکہ آخر میں اس ترتیب کو بدل دیا گیا۔ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد 2 ایسے اشخاص تھے جن کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ مصحف عثمانی کو ترتیب دیا جائے۔
ان میں سے ایک زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے. یہ احسان یاد تھا. حضرت ابن عباس کو یاد آتا تو کہنے لگے کہ ہاکذا یفعل بالعلماء، کہ علماء کے ساتھ ایسا ہی مقام، ایسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے. امام خلف نے امام احمد بن حنبل سے ایک قول نقل کیا، کہتے ہیں کہ ابو عوانہ کی حدیثیں بیان کی جا رہی تھی تو امام احمد بن حنبل آئے. امام احمد بن حنبل آئے تو جیسے امام احمد بن حنبل کو میں نے آتے دیکھا تو امام احمد بن حنبل آتے ہیں اور آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں پر ابو عوانہ کی حدیث بیان کی جا رہی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ امام احمد بن حنبل ہے، یہ نیچے کیسے بیٹھ سکتے؟ لہذا ان کو اٹھا کر کرسی پر بٹھایا جانے لگا. تو کہنے لگے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہمارے اساتذہ کی حدیثیں ہمارے سامنے بیان کی جائیں اور ہم کرسی پر ان کے برابر بیٹھے. لہذا یہ اجلال، یہ اکرام علماء کا علماء کے ساتھ ہوا کرتا. عبید اللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید یہ اس وقت کے ایک ستارے تھے، چمکدار ستارے تھے. جب بھی بات حدیث رسول کی آتی اور جب بھی بات اپنے اساتذہ کی کرتے جن سے انہوں نے حدیث لی ہے، ایسا ہوتا نہیں تھا کہ وہ اپنے اساتذہ کے لیے رحمت کی دعا نہ کریں. استاد کا نام آیا، اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان پر رحم کرے، ان الفاظ کو دہرائے بغیر وہ آگے نہیں بڑھتے. اسی طرح جس طرح بزرگ علماء کا ذکر کرنے پر رحمہ اللہ اور صحابہ کا ذکر کرنے پر رضی اللہ عنہ نہ کرتے تھے. محترم حاضرین، یہ علماء کا اہتمام کرنا، یہ ان کی عزت کرنا یقیناً یہ انسان کی دل کی ایک عظیم بات ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی عالم دین کو کچھ نہیں سمجھتا، اب فرق نہیں پڑتا کہ آپ اپنے ہم عصر کے ساتھی ایسا معاملہ کریں. وہ ساتھی جو عالم دین ہے، جس نے 8 سال آپ کے ساتھ تعلیم حاصل کی لیکن آپ اسے گرانٹ میں لیں، آپ اسے کیا ہے ہلکے میں لیں، وہ بھی ایک عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ اس کا احترام نہیں کرتے ہیں. ابن المبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، جو کسی بھی عالم کے مقام کو گرا دے سمجھ لو کہ اس نے اپنی آخرت کو گرا دیا. ومن استخف بالعمراء ذهبت دنیاہ، اور جو اسلامی حکومت کے عمراء ہیں ان کی عزت نہ کرے سمجھ لو کہ اس کی دنیا چلی گئی. محترم حاضرین، امام اوزاعی کہا کرتے تھے الوقیعۃ فی اہل العلم لا سیما اکابرهم من کبائر الذنوب. امام وقیع ابن ذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کے مسئلے میں اپنی زبان کو کھولنا یہ کیا ہے؟ کبائر الذنوب میں سے. ایک چھوٹا سا قصہ آپ کے گوشے گزار کر دوں. محترم حاضرین، بڑے معروف ہیں، ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ان کا قصہ ذکر کیا ہے. ان کا نام تھا قاضی جمال الدین ابو عبداللہ الریمی الفقیہی الشافعی. بڑے وقت کے علماء میں سے تھے اور تقریباً 700 صدی کے علماء میں سے ہیں. انہوں نے 20 جلدوں کی 4 کتابیں لکھی ہیں جو آج میں موجود ہیں. جمال الدین الفقی المصری کی بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں. لہذا یہ بڑے وقت کے عالم تھے، زندگی ساری درس و تدریس میں گزری. جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ابن حجر رحمہ اللہ علیہ نے ان کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ان کا چہرہ کالا پڑ گیا تھا اور ان کی زبان کالی پڑ گئی تھی. ان کا چہرہ کالا پڑ گیا تھا، ان کی زبان کالی پڑ گئی تھی. تو لوگوں کو تعجب ہوتا کہ اتنا دین کا بڑا خادم، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ تو لوگوں نے آخرکار ان کے سامنے ذکر کر دیا کہ آپ کے ساتھ ہم ایسا دیکھتے ہیں. تو خود کہنے لگے یہ اس لیے ہے کہ میں اکثر اپنی زبان کو امام نووی کے حوالے سے کھولا کرتا تھا، میں امام نووی کی برائیاں بیان کرتا تھا. انسان کا مقام اپنی جگہ، لیکن ایک وقت کا بڑا عالم بھی کسی عالم کی برائی کو بیان کر دے اللہ اسے معاف نہیں کرتا ہے. امام جمال الدین مصری کا یہ قصہ بتاتا ہے کہ علماء کا احترام نہ کرنا، خاص کر آپ علم والے ہیں اور علم والوں کی عزت کو نہ سمجھیں، یہ چیزیں انسان کو کیا ہے دنیا و آخرت میں بربادی کی وجہ بن جاتے ہیں. محترم حاضرین، اسی لیے دیکھیں ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بڑی لمبی تفصیل لکھی ہے کہ انبیاء کو ورثۃ الانبیاء، یعنی علماء کو ورثۃ الانبیاء کیوں کہا گیا. اس کے اندر انہوں نے اس بات کو سہیل بن عیینہ کے قصے کو ذکر کرتے ہوئے کہا ارفع الناس عند اللہ منزلۃ من کان بین اللہ و بین عبادہ وهم الانبیاء علماء. کہتے ہیں سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین آدمی اللہ کے نزدیک وہ ہے جو لوگوں اور اللہ کے دین میں درمیان صلہ بن جائے. یہ لوگ ہیں، وہ رب ہے، ان کے درمیان جو آدمی صلہ بنتا ہے وہ سب سے مقدس آدمی ہے. اور وہ کون ہے؟ انبیاء اور علماء ہیں. انبیاء علماء ہیں. علماء کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں. تو یہ جو جنکشن علماء بنے ہیں اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کیا مقام بڑا کیا. بلکہ سہد تستری رحم اللہ کہا کرتے تھے من اراد النظر الى مجالس الانبیاء فلینظر الى مجالس العلماء، کہ جو آدمی انبیاء کی مجلسوں کو دیکھنا چاہتا ہے وہ جائے علماء کی مجلسوں کو دیکھے. یہی ہے. محترم حاضرین، ایک بنیادی بات اکثر ہم میں سے اکثر کو دیکھا جاتا ہے کہ علماء کی غلطیوں کو ابھار کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں.
یہ بات ہم کو سمجھنی چاہیے کہ انبیاء کے بعد کوئی انسان معصوم نہیں ہے، ہر کسی سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، خاص کر وہ علماء جو ہمارے اپنے ہیں، وہ علماء جو منہج کے ماننے والے ہیں، وہ علماء جو سلفی المسلک ہیں، ان کی غلطیوں کو نکال کر ان کی الفاظ سے ہونے والی غلطیاں، فہم کی غلطیوں کو لے کر کیا ہے لوگوں کے سامنے جانا اور جا کر ان کی غلطیوں کو رکھنا، یقیناً یہ منہج کے خلاف ہے۔ علماء اکرام اگر کسی عالم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو علماء نے خود ایک منہج بیان کیا ہے کہ کسی عالم سے غلطی ہو جائے کیسے تعامل کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات اس منہج کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ اس بات کو جان لیں کہ کوئی بھی عالم دین دنیا کے اندر غلطی سے پاک نہیں ہے، ہر کسی سے غلطی ہوگی، کسی کی غلطی ابھر کر آتی ہے، کسی کی غلطی ابھر کر نہیں آتی ہے۔ ایسے وقت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اسے معذور بالجہل سمجھنا چاہیے، اسے معذور سمجھا جائے۔ لہذا جب آپ کسی انسان کو معذور سمجھیں گے تو اس کی غلطی کو دل میں کبھی جگہ نہیں دیں گے، چہ جائے کہ زبان کے ذریعے کسی غیر کے طرف آپ منتقل کریں۔ اس لیے کہ جب ایک آدمی محنت کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، اجتہادی غلطی اس سے ہو جاتی ہے تو خود اللہ کے نبی نے اسے ایک ثواب کا وعدہ کیا، ایک ثواب کا اسے وعدہ کیا۔ اسے دیکھیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اما الصدیقون والشہداء والصالحون فلیسوا بمعصومین، کہ انبیاء کے بعد اس امت کے صدیق ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، یہ کوئی معصوم نہیں ہے، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ لہذا مقام یہ ہے کہ ایسے وقت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب ان سے غلطی ہوئی ہے، اے ہمارے رب اگر ہم سے بھی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، اے اللہ ہم کو اور ان کو تو معاف کر دے۔ دوسرا اہم منہج اس میں یہ ہے کہ جس عالم سے غلطی ہو جائے اس مسئلے میں اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ عالم سے جب غلطی ہو جاتی ہے تو اس مسئلے میں اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ یہاں پر یہ معذور ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایسے عالم کے مسئلے میں اپنے دل کو پاک رکھا جائے گا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ غلطی ہو جانے کے بعد اس کے مقام کو گرایا نہیں جائے گا، غلطی ہونے کی وجہ سے اسے حقیر نہیں سمجھا جائے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ اشاعرہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اشاعرہ ایک ایسا فرقہ گزرا ہے، چاہے اشاعرہ ہو یا معتزلہ ہو، اسماء و صفات کے باب میں ان کا کفر یہاں تک پہنچا ہے کہ اگر کوئی آدمی علم رکھنے کے بعد ان کے اقوال کو کہے وہ صریح کافر ہے۔ لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ ایسے لوگوں کے احسانات کو نہیں بھلاتے تھے، کہتے ہیں کہ ما من هؤلاء الا من له مساع مشکورہ وحسنات مبرورہ، کہتے ہیں کہ میں نے ان اشاعرہ کو دیکھا ہے کہ ان کے لیے بہت ساری ایسی نیکیاں ہیں اور اسلام پر بہت سارے احسانات ہیں۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل کلام کا رد سب سے زیادہ جنہوں نے کیا ہے وہ اشاعرہ ہیں۔ خود اہل السنہ نے اہل کلام کا اتنا رد نہیں کیا جتنے اشاعرہ نے رد کیا، بلکہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ اہل کلام کا ایک سمندر آ گیا تھا، اشاعرہ یہ اکیلے تھے جو منہجی غلطی کی بنیاد پر انہوں نے سارے لوگوں سے اہل کلام کو دبا کر رکھا تھا۔ اسی کا ذکر علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ الحاد کو دبانے میں اور اسلام کو مدد پہنچانے میں انہوں نے بڑی نیکیاں کی ہیں، حالانکہ ان میں بھی علماء ہوا کرتے تھے۔ محترم حاضرین، یہ بنیادی باتیں ہر انسان کو سمجھنی چاہیے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ بات اگر کہیں کسی عالم دین سے غلطی ہو جائے اسے نصیحت کیا کریں، اس کے حوالے سے غیبت کرنے سے، اس کے حوالے سے پیچھے چہمی گویاں کرنے سے، یہ دین ہی نام نصیحت کا ہے، الدین النصیحہ۔ جس عالم سے غلطی ہو جائے اس تک اس کی بات کو پہنچا دیں، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ محترم حاضرین، بات کریں کہ علماء کے آپسی تعاون کی، کہ علماء کے درمیان میں آپس میں کیسا تعاون ہونا چاہیے۔ بہت ساری باتیں اس کے حوالے سے کی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا بنا کر رکھا ہے کہ کوئی آدمی انفرادی زندگی نہیں جی سکتا، انفرادی زندگی نہیں جی سکتا۔ اور بات علم والوں کی جائے، اکثر ایک جملہ کہا جاتا ہے العلم رحم بین اہلہ، کہ علم کیا ہے؟ یہ آپس میں رشتہ داریاں پیدا کر دیتا ہے۔ جب آپ علم والے ہیں، سامنے والا علم والا ہے، تو یہ علم کیا کرتا ہے؟ رشتہ داریاں پیدا کر دیتا ہے۔ اب ان رشتہ داریوں کا تقاضا کیا ہے؟ ان رشتہ داریوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ سب سے پہلے بات، علماء کی جماعت کو متحد ہونا ضروری ہے، کیونکہ اتحاد کا ہونا یہ فطری بات ہے۔ آپ جڑیں گے، آپ مل کر رہیں گے، کیونکہ لوگوں سے جدا رہنا یہ فطرت کے خلاف ہے۔
اس لیے آپ دیکھیں ایک حدیث رسول کے اندر اللہ کے نبی نے کہا کہ الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف، کہ روحیں یہ اللہ کا لشکر ہے، جب یہ باہر نکلتی ہیں جن کی عادتیں اخلاق آپس میں مل جاتے ہیں لہذا آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جن کی عادتیں نہیں ملتی ہیں ان کے درمیان میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو حدیث رسول بتاتی ہے کہ آپ محبت کریں گے، آپ مل کر رہیں گے، بلکہ مل کر رہنا یہ انسان تو انسان، یہ جانوروں کی بھی فطرت ہے۔ آپ نے چونٹیوں کے جتے کو دیکھا ہوگا، آپ نے شہد کی مکھیوں کو دیکھا ہوگا، یہ سب اپنی جماعت کے ساتھ رہتے ہیں، مل کر رہتے ہیں، مل کر رہنا یہ فطری چیز ہے۔ دوسری اہم بات، آج کا سماج، آج کا معاشرہ، خاص کر ملک عزیز کے اندر بات کی جائے، جیسے حالات ہمارے یہاں موجود ہیں، ہم ایک غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں، ایسے حال میں ہمارے یہاں ایک جمعیت ہے، ہماری ایک تنظیم ہے، اور اس کے بعد ایک جماعت ہے جو حق گو ہے، لہذا وہ جمعیت جو ایک تنظیم کی حیثیت رکھتی ہے، جو اس جماعت کے ساتھ ملتی ہے جو حق گو ہے، تو اس کا مقام اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جماعت اور جمعیت یہ دو چیزیں مل کر ایک اتحاد پیدا کرنے کا ایک ایسا بہترین پلیٹ فارم ہے کہ اس کی حیثیت کو سمجھنا پڑے گا اور موجودہ معاشرے کے اعتبار سے سمجھنا پڑے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکۃ المکرمہ میں تھے۔ مکۃ المکرمہ کے اندر اگر آپ لوگوں نے فقہ الاقلیات پڑھا ہوگا تو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہندوستان کے جو حالات ہیں یہ حالات ہو بہو مکہ کے حالات سے ملتے جلتے۔ فقہ الاقلیات کے اندر یہ بات بتائی جاتی ہے، لہذا ہمیں وہ ساری تدبیریں اپنانی ہوں گی جو تدبیریں اللہ کے نبی نے مکہ میں رہتے ہوئے اپنائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک بہترین کام یہ کیا کہ آپ نے سماجی ضرورت کی خاطر سب کو ملا کر رکھا تھا، بات اپنوں کی نہیں، آپ نے کافروں سے بھی بنا کر رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کا سہارا لیا، آپ نے انہیں اپنی صفوں میں شامل کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اپنے کندھے پر ان کو ہاتھ بھی رکھنے دیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکالے گئے، آپ طائف گئے تھے، آپ طائف گئے، طائف میں جو آپ کے ساتھ ہوا آپ سب جانتے ہیں۔ جب آپ طائف سے لوٹ رہے تھے آپ کے دل میں ایک چیز کی بڑی تکلیف تھی۔ تکلیف کس بات کی تھی؟ تکلیف اس بات کی تھی کہ مکہ سے ہمیں نکالا گیا اور طائف کی امید میں ہم آئے، طائف والوں نے بھی ہمیں سہارا نہیں دیا، اب جائیں تو کہاں جائیں؟ حضرت زید بن ثابت نے کہا اے اللہ کے نبی اب کیا ہوگا؟ ادھر کی بھی گئے ادھر سے بھی گئے، اب جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اللہ کے نبی کو طائف والوں کے اس عمل سے اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ آنے سے پہلے طائف والوں سے کہہ کر آئے تھے کہ تم نے جو میرے ساتھ کیا یہ بات مکہ والوں تک نہ پہنچانا، یہ بات مکہ والوں تک نہ پہنچانا، کیونکہ یہ ہمارے لیے عار کا باعث ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے ایک شخص کو خط لکھ کر بھیجا تھا، ایک غیر مسلم کو خط لکھ کر بھیجا تھا، آپ ان کا نام جانتے ہوں گے۔ خط لکھ کر بھیجا کہ میں تمہارے پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ وہ کون تھا؟ مطعم ابن عدی تھا، مطعم ابن عدی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر کہتا ہے آپ میرے سہارے میں آنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ آپ کے سہارے میں آنا چاہتا ہوں۔ مطعم ابن عدی نے اپنے بیٹوں کو بلایا، یہ غیر مسلم ہے، اپنے بیٹوں کو بلایا، اس نے اپنے اولاد کو بلایا، بھائیوں کو بلایا، سب کو ہتھیار بند کر کے کعبۃ اللہ میں داخل ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ یہ محمد بن عبداللہ ہیں، میں نے ان کو سہارا دیا، جس نے ان کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے ان کو تکلیف دی اس نے میرے آل و اولاد کو تکلیف دی۔ سماجی ضرورت ایسی تھی کہ آپ نے غیر مسلمانوں سے بھی ساج گاج بنا کر رکھی، لیکن آج ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ غیر مسلمان سے تو چھوڑیے، اپنے لوگوں سے تو چھوڑیے، خود علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سماجی ضرورت کا ایک ایسا حصہ ہے جو آج یہ بتاتا ہے کہ علماء کا اتحاد۔ آج جو بردرس کا فتنہ کہیں یا یوں کہیں منہجی گمراہی ہمارے نوجوانوں میں جو اہل حدیثوں کی مسجد میں پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا منہج یہ غیر اہل حدیث کا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ علماء کا اختلاف ہے۔ علماء خود اپنے بڑے علماء سے تعلقات قائم نہیں کرتے، ان کے درمیان اتحاد نہیں ہے، نہ منہجی اتفاق باقی رہا، نہ بہت ساری چیزوں کا باقی رہا۔ ایک بڑی وجہ ہے یہ اختلاف، جس کی وجہ سے کیا ہے ہمارے یہاں نوجوان گمراہ ہوتے جا رہے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ تو سماجی ضرورت ہے، دینی ضرورت جتنا مل کر رہیں گے اتنا دعوت کا کام مضبوط ہوگا۔ یہ دینی ضرورت ہے کہ ہم علماء مل کر رہے ہیں۔ اسی لیے حضرت موسیٰ تھے، آپ کو ضرورت نہیں تھی، اللہ آپ کا ساتھی تھا، اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ ہارون اخی اشدد بہ اذری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کا ساتھ مانگا، کس لیے؟ تاکہ اللہ کی عبادت کو کیا جا سکے۔ محترم حاضرین، یہی ضرورت ہماری بھی ہے، جتنا علماء مل کر رہیں گے اتنا دعوت کا کام مضبوط ہوگا، جتنا جماعت اور جمعیت کے پلیٹ فارم سے کام کریں گے۔ اللہ نے ہمیں ایک چھت دی ہے اور یہ بات آپ سمجھ لیجئے، اسلام نے کبھی بھی ہمیں بے چھت اور بے سہارا نہیں چھوڑا، ہمیشہ سر پر چھت رہی ہے۔ اسلامی حکومت ہے تو حکومت کی چھت باقی ہے،
جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں جماعت و جمعیت کی چھت باقی ہے. کوئی آدمی اس سے بھاگ نہیں سکتا. جو جائے گا یقیناً وہ اپنے لیے کیا ہے ایسے معاملات کو کرے گا. محترم حاضرین ضروری ہے اس بات کو سمجھا جائے, ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے. محترم حاضرین اس کے علاوہ بات کی جائے اتحاد و اتفاق کی, تراحم کی, یہ تو ایک ایمان والے کی بنیادی ضرورت ہے کہ وہ ہر کسی مسلمان کے ساتھ احسان کرے, تعاطف کرے, نرمی کا معاملہ کرے, محبت کو باقی رکھے. لیکن اگر یہی کام علماء کریں گے, یاد رکھیے دعوت کے کام کو کرنے میں بڑی آسانیاں پیدا ہوں گی اور دعوت کا کام اتنا ہی منظم ہوگا. اس کے علاوہ ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھنی ہوگی کہ دور حاضر کے تقاضوں کے اعتبار سے جو بہت ساری گمراہیاں, سماجی گمراہی ہم دیکھے جا سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جماعت کے خلاف ہو جاتی ہے, جمعیت کے خلاف محاذ آرا ہو جاتے ہیں, بلکہ مسجدوں کی کمیٹیاں الگ ہیں. اگر آپ جائیں آندھرا پردیش کے باہر میں, اگر بات میں اس علاقے کی کروں جہاں سے میں مہاراشٹر سے تعلق رکھتا ہوں, ایک ہے مرکزی جمعیت, ایک ہے ضلعی جمعیت, ایک ہے مقامی جمعیت, سب ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں. اس کی بڑی وجہ علماء کا متحد نہ ہونا, اس کی بڑی وجہ علماء کا متحد نہ ہونا. کیونکہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور وہ ڈاکٹر سے بغاوت کرے, وہ آدمی اپنی موت کو دعوت دیتا ہے. آج حال وہی ہے کہ علم کی بات کر کے, جماعت و جمعیت کی بات کر کے لوگ علماء سے دور ہیں علماء کے اختلاف کی وجہ سے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ سارے علماء متحد ہو جائیں, ایک صف میں ہو جائیں اور دوسرے لوگ دوسرے صف کو اختیار کریں. آج یہ حالات ہیں, یہ فتنوں کا دور ہے, یہ شبہات کا دور ہے. ایسے دور میں علماء کا متحد ہونا, ان کی اپنی ایک کمیٹی کا ہونا, یہ سماجی, دینی اور فطری ضرورتوں میں سے ایک اہم چیز بن جاتی ہے. محترم حاضرین بات اگر کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو کمزور بنایا. جب ایک کمزور دوسرے کمزور کے ساتھ مل جاتا ہے ایک سہارا ہو جاتا. یہ سہارا ہم میں سے ہر آدمی کو چاہیے, لیکن جب یہ سہارا دین کا سہارا بن جائے, علم کی بنیاد پر سہارا بن جائے, یاد رکھیے اس سے بہتر سہارا کوئی نہیں ہو سکتا. ایک عالم دین دوسرے عالم دین کا سہارا بن جائے, سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی وہ رسی ہے جس کا ذکر کیا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اور یہ رسی کی ضرورت علماء کو سب سے زیادہ ضروری ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی ذکر کیا ہمیشہ اتحاد کا ذکر کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر کوئی حق کہنے والا تھا, آپ سے بڑھ کر کوئی اللہ سے ڈرنے والا تھا. اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے نبی سے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ اٹھیے, ان کے ساتھ بیٹھیے جو دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ رہیں. کن کے ساتھ؟ جو صحابہ اکرام ہیں. اس لیے اللہ نے کہا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, کہ اللہ نے نبیوں کا ذکر کیا جن کے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے ہوا کرتے. محترم حاضرین ضروری ہے کہ انسان کو سہارا ملے, اور یاد رکھیے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اس قاعدے کے مطابق جتنا انسان علماء کا سہارا لے کر ایک عالم دین آگے بڑھ سکتا ہے, اس سے بڑھ کر کوئی بہتر چیز نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ جب اصلاحات کی بات کی جائے, اختلافات کو مٹانے کی بات کی جائے, اس میں علماء کا ایک بڑا کردار موجود ہوتا ہے. اور یہ کردار کب ادا ہوتا ہے؟ جب انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے اتحاد کو باقی رکھتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ شیطان بڑا چالاک ہے, شیطان بڑا چالاک ہے. بڑی مشہور حدیث ہے, آپ نے بارہا سنی ہوگی. اللہ کے نبی نے کہا کہ قد یئس الشیطان ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب. شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ جزیرہ عرب کے اندر اس کی پرستش نہیں ہو سکتی. ولکن التحریش فیما بینہم, لیکن شیطان اس بات سے خوش ہے کہ ان کے درمیان وہ اختلاف کو پیدا کرے گا. ابن قیم رحمہ اللہ علیہ اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ شیطان نے جب شرک کو چھوڑا تو اختلاف کو کیوں چنا؟ شیطان نے جب شرک کو چھوڑا تو اختلاف کو کیوں چنا؟ کیونکہ شیطان تو شیطان ہے, وہ ہر بری چیز کو جانتا ہے. بیان کرتے ہیں کہ جہاں اختلاف آ جاتا ہے وہاں دعوت کمزور ہو جاتی ہے, اور جہاں دعوت کمزور ہو جاتی ہے جہالت عام ہو جاتی ہے, اور شرک کا سب سے بڑی وجہ جہالت ہے. شیطان نے ایک راستہ چھوڑا تو اس تک پہنچنے کا دوسرا راستہ اپنایا. اگر یہی اختلاف علماء میں آ جائے, یہی دل کا میل مٹاو علماء کے درمیان آ جائے, اللہ ہی خیر کرے ان لوگوں کا جو علماء کے ماتحت ہوں گے. محترم حاضرین ضروری ہے کہ انسان اپنی ہاتھوں کو مضبوط کرے. اختلاف ہوتا کیوں ہے؟ اختلاف کا ہونا فطری چیز ہے. علماء نے بہت سارے اسباب اختلاف کے ذکر کیے ہیں. بعض اسباب کو ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اختلاف ہوتا ہے بہت ساری وجہ سے. بس اوقات میزان کے بدلنے کی وجہ سے. میرے سوچنے کا ایک طریقہ ہے, آپ کے نزدیک ایک ترازو ہے, لہذا جب ترازو بدل جاتا ہے سوچنے اور سمجھنے کا اختلاف ہو جاتا ہے. جیسے کہ
حضرت داؤد اور سلیمان باپ بیٹا ہیں، دونوں نبی ہیں، دونوں سلطان ہیں، لیکن فیصلہ کرنے میں اختلاف ہو گیا کیونکہ میزان و ترازو الگ تھا۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں میں اختلاف آتا اس لیے ہے کہ لوگ حق کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کو مقدم رکھتے ہیں۔ حق آ گیا، انسان کو سر جھکا دینا چاہیے، بات کہی گئی صحیح ہے تو انسان کو سر جھکا دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایذا رسانی یہ اختلاف کی بڑی وجہ ہے۔ آپ کے زبان سے، آپ کے کردار سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی، ظاہری بات ہے اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے نہ دین کا نام لے کر نہ دنیا کے بہانے سے تکلیف دینے سے آپ نے پہلے منع فرمایا۔ آپ کہا کرتے تھے اذا مر احدکم باسواقنا او بمساجدنا ومعه نبل فليمسك على نصلها۔ آپ کہتے ہیں کہ تم میں سے کسی آدمی کا گزر اگر مسلمانوں کی مسجد یا مسلمانوں کے بازار میں سے ہو اور اس کے ساتھ ہتھیار ہو تو اس کے وہ نیزے کو پکڑ لے، جہاں تیز ہے نیک اس کو پکڑ لے، ایسا نہ ہو کہ انجانے میں کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ جائے۔ اللہ کے نبی اتنا خیال کرتے، آپ نے امام سے کہا اذا صلی احدکم بالناس فلیخفف، دین کا بہانہ لے کر آپ تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ جب تم میں کا کوئی آدمی نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے، پیچھے والوں کو تکلیف دینے سے بچ جائے۔ اس کے علاوہ اختلاف کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ انسان کے دل کے خواہشات کی اتباع کرنا ہے۔ اس اختلاف کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ انسان کے اندر خود پسندی کو ہونا۔ اللہ معاف فرمائے، آج کا زمانہ ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ خود پسندی میں مبتلا ہیں۔ میں ہوں، میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ خود پسندی یہ ایک عجیب سی بیماری لوگوں کے اندر آ گئی۔ تھوڑا سا مقام لوگوں نے کیا دیا، تھوڑا سا پیسہ کیا آ گیا، تھوڑا سا عہدہ کیا آ گیا، لوگ لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، جبکہ یہ بات آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک انسان کے اللہ کے نزدیک برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ انسان کسی مسلمان کو حقیر سمجھے۔ مسلمان، بات ایمان والے کی نہیں، مسلمان جو بنیادی طور پر اگر کسی مسلمان کو کسی نے حقیر سمجھا وہ اللہ کے نزدیک برا ہونے کے لیے کافی ہے۔ چہ جائے کہ وہ ایمان والوں کو حقیر سمجھے، چہ جائے کہ وہ علماء کی برادری کو حقیر سمجھے۔ محترم حاضرین، خود پسندی یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ شرک اصغر ہے۔ خود پسندی یہ شرک اصغر ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، ایک ہے شرک اصغر جسے ریاکاری کہا جاتا ہے، ایک ہے خود پسندی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ریاکاری میں انسان اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرتا ہے، ریاکاری میں انسان اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرتا ہے، لیکن خود پسندی میں انسان اپنی ذات کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے، لہذا یہ خود پسندی اس سے زیادہ بری ہے۔ احنف بن قیس رحمہ اللہ کہا کرتے تھے عجبا لبن آدم یتکبر وقد خرج من بنجر البول مرتين، کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اس آدم کی اولاد پر کہ یہ تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، جبکہ یہ پیشاب کی جگہ سے دو بار نکلا ہے، ایک مرد کے طریقے سے ایک عورت کے طریقے سے، دو بار اتنی گندی جگہ سے نکلا ہے اور اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے علماء نے سبق سکھایا ایسے لوگوں کو جو اپنے کردار کو، اپنے قول کو، ابھی شیخ رائے کی بات کر رہے تھے، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو صفات سے متصف کیا، انہ کان ظلوما جہولا، ہر انسان ظالم ہے اور جاہل ہے، وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کمزور ہے۔ جب انسان جاہل ہے اور اس کے ساتھ کیا ہے، یہ ظالم ہے اور اس کے ساتھ کمزور بھی ہے، جب اس کی شخصیت ایسی ہے تو اس کی رائے کہاں سے مضبوط ہو سکتی ہے؟ ہر انسان کے اندر قصور ہے، بس اس کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح شیطان کے وسوسے یہ اختلاف کی ایک بڑی وجہ بن جاتے ہیں۔ آپ نے کسی شخص کو دیکھا، آپ نے دیکھا، دونوں کی نظریں ٹکرائی، آپ نے مسکرایا نہیں، آپس میں آپ نے چہرے کو نہیں بانٹا، شیطان آ کر کہتا ہے یہ تم کو دیکھ رہا تھا، یہ تمہارے بارے میں کچھ جانتا ہے، یہ تم کو پسند نہیں کرتا ہے، جبکہ حقیقت کچھ نہیں ہے۔ شیطان لا کر دل میں وسوسے ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے سنت سکھائی، جب کسی سے ملاقات کرو تو ہاتھ ملاؤ، اس کی نگاہوں سے نگاہوں ملاؤ، چہرے پر ابتسام رکھو، اور اس کی ضرورت آج سب سے زیادہ علماء کرام کو ہے۔ یاد رکھیے یہ اختلاف سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ انسان کو جدال اور خصومات سے بچنا چاہیے، لڑائی جھگڑا کرنے سے۔ اللہ کے نبی نے کہ حدیث میں نہیں کہا کہ آپ حق پر ہیں، آپ کی بات درست ہے، لیکن پھر بھی آپ لڑائی جھگڑے سے بچ جائیں، اللہ کے نبی نے جنت میں بلند مقام کا وعدہ کیا۔ ان باتوں کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق کو پیدا کرے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ جزاك الله خير۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ علماء کمیٹی کے مقاصد بیان کرنے